نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی تنگ دست کو خفیہ طور پہ دیا جائے۔ بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اسے چھپا کر دیا جائے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص زیادہ مالدار نہیں ہے، خون پسینے کی محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے اور اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے، لیکن خفیہ طور پر، تھوڑا سا چھپا کر، لوگوں کی عزت کا خیال کر کے۔ ہمارے ہاں تو عجیب رسم چلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو چھپا کے دینے سے روحانی اطمینان کتنا ملتا ہے، کسی کو دے کر چپ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالی بردباری کتنی عطا کرتا ہے، کسی کو دے کر خاموش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالی صحراؤں کی وسعت اور دریاؤں کی گہرائی جتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے سے قالب کے اندر، اپنے دل کے اندر کتنی وسعت محسوس کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے بندے کو دیا ہے اور پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اجر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس نے پھر جزا اپنے مالک سے لینی ہے، یہ ارادہ کر لیا۔ یہ چیز انسان کو طاقتور کرتی ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اسے مضبوط کر دیتی۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ کس طرح خیرات کرتے ہیں؟ صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے خوف، ان لوگوں کے حزن، ان کے غم، ان کے ڈر نکال دیتا ہے، انہیں ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ لوگ خوبصورتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اطمینان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، انشراح صدر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یقیناً اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا کہ اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اگر کوئی شخص تو وہ کر سکتا ہے، اور مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر آپ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی رغبت ہوگی، تو اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ دیتے ہیں تو کسی اور کی بھی توجہ ہوگی، تو اعلانیہ دینا اس صورت میں درست ہے۔ لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے، زیادہ عظمت کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے، ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ، اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے کہ اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو، اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ آپ دیکھیے یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی، فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا کہ اتنی طاقتور چیز ہے پہاڑ،
تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کر دیا، پہاڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر متعجب ہوئے فرشتے، اے اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو پگھلانے لگی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے مالک اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بجھانے لگا۔ مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو پیدا کیا۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے۔ کون ہے؟ تو فرمایا وہ انسان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی، بڑا طاقتور ہے، یہ پہاڑوں سے طاقتور ہے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے طاقتور، یہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر چھپا کے صدقہ دیتا۔ اگر اللہ کے بندوں کو دے کے پھر یہ چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اور اپنا اجر اپنے اللہ سے لینا چاہتا ہے تو یہ طاقتور ہے۔ آپ سخی ہیں لیکن اگر طاقتور سخی بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں سے نیکی کرتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر طاقتور خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، آپ درد دل رکھتے ہیں لیکن اگر طاقتور درد دل والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا ہے نا، پھر چھپا کے صدقہ کریں، پھر اللہ کے بندوں کو دیں، لیکن یہ تصویر سازی، یہ فوٹو بازی، یہ لائنیں، یہ سڑکوں کے اجتماع، یہ چیزیں، ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں۔ اب تو جس چیز میں نام نہیں ہوتا لوگوں کو لگتا ہے کام ہی نہیں ہوا، تو اس لیے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہے جو صدقے کو چھپا کے دیتا ہے، اور دنیا میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں نبی پاک علیہ السلام نے 7 ایسے لوگ بیان فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب اس سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ ان میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ لوگ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر خونی رشتوں تک کو بھول جاتے، تو اگر محبت کو صحیح رستہ نہ ملا، یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوانات کی عادی نہ ہوئی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ مال کی محبت تو پورے طور پر اجاڑ دے گی، اندر کو تباہ کر دے گی۔ ایک دوسری محبت بڑا نقصان کرتی ہے، وہ ہے شہرت کی محبت۔ میں چاہا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں، کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤں، لوگ میرا نام لینے لگے۔ آپ یقین کریں سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے وزادار، بڑے بڑے باریش لوگ، بڑے بڑے اچھے اور اچھی قد و قامت اور اچھا نام رکھنے والے لوگ فقط مشہور ہونے کے لیے وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی دیکھے تو شرم سے اس کی نظر جھک جاتی۔ یہ شہرت، اس کا لالچ، یہ شہرت کی طلب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک طریقوں کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کمزور اور ایسے اخلاق سے گرے ہوئے رویے کا انداز تباہ کر دیا اس نے دنیا کو، اجاڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اچھے بھلے معاملہ فہم لوگ تھے، الجھ گئے، ذہن بن گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی شہرت ہی ہے۔ او میرے بھائیو سنو،
حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، زیادہ لوگوں میں جس کی شناخت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھو، ان سے کبھی ملاقات تو کرو جو بڑے مشہور ہو گئے، کبھی ان کی تنہائی میں ان کے پاس تو بیٹھو، ان سے پوچھو تو صحیح۔ اس شہرت کے سبب سے انہیں کچھ ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، انہیں کچھ ایسے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جہاں سے گزرنے کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی تنہائی ہوتی، قرآن مجید کا نسخہ ہوتا، 500 دانے والی تسبیح ہوتی، کہیں مصلے کا نور ہوتا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل چاہتا تھا، لیکن یہ شہرت، اس کی طلب۔ ہاں، ایک بات ہے، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، معروف ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سنہری حروف سے ہو اور زیادہ لوگ آپ کو جانے پہچانے، تو قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا، رب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ رحمان ایسا ماحول بنا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک اور محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت، بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے راستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے راستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے راستے میں آئے، دین کے راستے میں آئے، پیغام حق کے راستے میں آئے، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ آپ ان ساری محبتوں کو گنتے جائیں، وہ دولت کی ہو، وہ شہرت کی ہو، وہ اقتدار کی ہو،
وہ اولاد کی ہو، وہ محبت آپ کے لیے وطن کی محبت ہو، یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں گی۔ لیکن اگر کسی محبت کو حاصل کیا جائے گا تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ محبت کس طرح حاصل کرنی ہے؟ دل و جان سے نہ رب رسول کا ہر فیصلہ قبول کرنا ہے۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ تھوڑا سمجھنے والا عنوان ہے۔ آپ اپنی قلب سے، روح سے، دل سے پوچھیں کہ مجھے پیار ہے نبی پاک سے۔ وہ داتا صاحب نے ایک مقام پہ لکھا ہے، جس سے محبت ہو اس پر غصہ نہیں آتا، جس سے محبت ہو اس کی طرف سفر کریں تو رستہ مشکل نہیں لگتا۔ جس سے محبت ہو وہ کوئی حکم دے تو وہ حکم پورا کرنے میں انسان کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ رستے آسان کر دیتی ہے، حکم ماننا آسان کر دیتی ہے۔ محبوب کچھ بھی کہہ دے، کسی وقت بھی کہہ دے، کسی رنگ میں بھی کہہ دے، کسی حال میں بھی کہہ دے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے کہ کمال ہو جاتا ہے۔ جب ایک انصاری نے نا نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ پورے طور پر نہیں نہ مانا، حضور نے ایک فیصلہ کیا، ایک انصاری تھے تو انہوں نے وہ فیصلہ پورے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں ایک انوکھا انداز اختیار کیا، اور اس انداز کی قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو، قرآن مجید کی لذت آئی ہو۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری قسم ہو یا تیری قسم ہو، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ رب آکھے اے سونیا محبوبہ، تیرے 100 ناز اٹھے نہ ہاں، لوکی میریاں قسمہ چاندے نے، میں تیریاں قسمہ چاندہ ہاں۔ فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جبکہ ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں۔ اور پھر کیا کریں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر اپنے دل میں اس فیصلے کے بارے میں ذرا سا بوجھ بھی محسوس نہ کریں، پورے طور پر اپنی گردن جھکا دے محبوب تیرے فیصلوں پر۔ جب تک یہ والا رویہ اختیار نہیں نہ کرتے کہ تیرا ہر فیصلہ قبول ہو، تیری ہر بات قبول ہو، تیرا ہر رنگ قبول ہو، جب تک یہ تسلیم نہیں کرتے اتنی دیر تک رب ان کا ایمان قبول نہیں فرماتا۔ جب تک پورے طور پر قبول نہیں نہ ہوتے فیصلے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، مسلمان دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی غلامی کریں، مسلمانوں کی روح چاہتی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کی بات مانیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر دین سے بڑے دور نظر آتے، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بڑے گناہگار ہیں، نوجوان ہیں، دنیا دار ہیں، کچھ ایسے محکموں سے وابستہ ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ بالکل دین سے دور ہے۔ لیکن میں نے ہر قسم کے لوگوں میں وقت گزارا ہے، نوجوانوں کے ساتھ سفر کیے ہیں، ان کے بیچ بیٹھ کر ٹائم گزارا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، تجربے کے بعد کہتا ہوں، سمجھ بوجھ کے کہتا ہوں، کلین شیو والے نوجوانوں کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے لیے آئے ہوئے آنسو دیکھ کے کہتا ہوں، چڑھتی جوانیاں جو مدینے کے لیے تڑپتی ہیں، ان جوانیوں
کہ دامن سے پھوٹنے والی ضیائیں دیکھ کر کہتا ہوں، چاہتے ہیں مسلمان حضور کی غلامی کریں، صرف مسئلہ پتہ کتنا ہے؟ بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، قدم نہیں اٹھاتے، فیصلہ نہیں کرتے، اپنے اندر وہ جو ولولہ ہے، وہ جو شوق ہے، اس کو نہ عملی جامہ نہیں پہناتے۔ آپ کے اندر تڑپ ہے، بس آپ شروع کریں، چھوڑیں آپ کسی سے پوچھنا کیوں ہے، بس شروع کر دیں درود و سلام پڑھنا، چھوڑیں ماحول کو کیا دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ محبوب کو داڑھی والا چہرہ پسند ہے تو پھر کسی کو پسند ہو نہ ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ پھر فیصلہ کریں، پھر توجہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی اشارتاً بھی کوئی بات کرتے نا۔ اچھا، میں بہت سارے صوفیاء کو جب پڑھتا ہوں نا، اور بالخصوص عاشقوں کی داستانیں پڑھتا ہوں، تو جو رنگ عاشقوں نے پیش کیا ہے نا، وہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ جو عشاق ہوتے ہیں نا، عشاق، ان کے نا ذرا انداز ہی تھوڑے نرالے ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، یہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر کس کے لیے؟ دیدار کے لیے۔ باقی ایک پنجابی شاعر نے بھی کہا ہے، میرا کوئی ضروری نہیں آپ سارے شعراء سے اتفاق ہی کریں، لیکن اس نے کہا ہے عقل اتنی بری چیز نہیں، پر اس نے کہا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ میں نے نہیں کہا، کسی کی بات سنا رہا ہوں، وہ کہتا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں تے ایویں ہی، عقل منداں تے ایویں ہی عمراں گالیاں، عشق دے چلے ہی وہ نمبر لے گئے۔ اور اقبال بھی کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اتنی بڑی آگ، اوپر سے پرندہ بھی گرے تو جل جائے، لیکن جناب ابراہیم نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ سوچ سمجھ کے چلے نا، عقل تو پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، تو عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے، عشق سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو ابھی پلپلا ہے، ابھی رستے میں ہے۔ عقل آخدی چگے نو سام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے، تے عشق آخدہ چگے دا کی کرنا ہے، چگا بال کے سیکھنا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا محبت والے، ان کے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد نبوی میں، حضور نے کسی صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ دوران گفتگو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی میں بھی پیار سے کہہ دیتا ہوں موبائل والے بھائی، یہ کہنا پڑ جاتا ہے، پھر کسی دفعہ اثر بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی مطلب ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ کہنا پڑ جاتا ہے۔ تو اب میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ موبائل والے بھائی کہوں گا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے ہی موبائل والے بھائی کے، اس میں ناراضگی والی یہ کسے باشد ہے، سارے ہی موبائل والے بھائی ہیں، کوئی انشاءاللہ بگڑے گا۔ بہرحال آپ توجہ کریں میری بات پر، تو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کہہ دیا کسی کو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہیں بیٹھ گئے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا عبداللہ وہیں بیٹھ گئے، حضور آپ نے کہا نہیں تھا؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تبصرہ کیا ہے نا، اسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، پر محبت رسول کا عالم دیکھو، حضرت عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر بیٹھ گئے، چونکہ حضور نے نام نہیں نہ لیا، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا تبصرہ کیا؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے، اللہ تعالی تمہاری اللہ رسول کی فرما برداری کی حرص میں اللہ اور اضافہ کر دے۔ یہ جو تمہارے اندر حرص ہے نا کہ میں نے رب رسول کی فرما برداری کرنی، عبداللہ میری دعا ہے اللہ اس حرص میں اضافہ کر دے۔ حرص بڑے ہیں، انسان بڑی چیزوں کا حریص ہے، پر حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ رب رسول کی فرما برداری کے حریص ہیں۔ یہ حرص کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غلامی ہو، زیادہ سے زیادہ فرما برداری کریں، زیادہ سے زیادہ محبوب کے نقش قدم چلیں۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک صحابی اور تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، ان کا نام تھا آس۔ تو حضور نے فرمایا کہاں تھے بھائی، نماز میں نظر نہیں آئے؟ یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا نہیں تھا بیٹھ جاؤ۔ اچھا حضور نے کسی اور سے کہا، پر سانو قید سجن دا گہنا ہے، حضور نے کسی اور سے کہا، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آس کہاں تھے؟ حضور میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا تم آس نہیں ہو، تم تو مطیع ہو، تم تو فرما بردار ہو، آج سے تمہارا نام مطیع ہے، فرما برداری کرنے والا ہے۔ تم ایسے فرما بردار ہو کہ میں کسی اور کو اشارہ کروں، تم اتنے محبت کرنے والے ہو، تم سمجھتے ہو میرے محبوب کی بات ہے نا، تو مجھے بھی آگے بڑھ کے قبول کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، میں نے کہا ہم چاہتے ہیں حضور کی محبت کے مطابق عمل کریں، لوٹ آئیں، لیکن ہم نہ بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، فیصلہ نہیں کرتے۔ آگے بڑھوں؟ ہمارے ضمیر جاگ گئے ہیں، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ حال نہ جمہوریت، نہ ڈکٹیٹرشپ، نہ صدارتی نظام، نہ فلانا نظام، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ نجات حضور کے قدموں میں ہے، سمجھ ہمیں آ گئی ہے کہ نجات نبی پاک کے قدموں میں ہے، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نہ وہی الجھے رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں، ضمیر جاگ گیا ہے، فیصلہ نہیں کرتے۔ چلو پورے ملک میں تو دین نافذ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اپنے 6 فٹ کے قد پہ نہ نافذ کریں، اپنے گھر پہ نہ نافذ کریں، اپنے دفتر پہ نہ نافذ کریں، اپنے ادارے میں نہ نافذ کریں، اپنے یاروں میں نہ نافذ کریں۔ یہاں سے تو شروع کریں نا، یہاں سے تو آغاز کریں۔ آپ یقین کریں، 5 دوست اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں نا، 5 دوست، ایک دوست شروع کر دے جب بھی ملاقات ہو نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کرے، ایک دوست کہنا شروع کر دے یار آؤ نا نماز پڑھنے چلیں، ایک، دیکھو میں نے 5 میں سے ایک کہا، ایک کہنا شروع کر دے یار بس آپ جھوٹ نہیں بولنا یار، بس بڑا ہو گیا، ایک صرف ان میں سے پیغام دے کہ نہیں یار دھوکہ دہی نہیں کرنی، ایک ان میں سے کہے کہ یار تھوڑا سا نا وقت اب ماں باپ کے لیے بھی نکالنا ہے، اب گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا وقت دینا، ایک، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ باقی 4 سامنے شاید مذاق اڑائیں، سامنے شاید کہیں بیٹھ جا تو اتنا نیک پتہ ہے ہمیں تیرا، لیکن میں سچ کہتا ہوں وہ سامنے آپ پر تنقید کریں گے، لیکن دل ان کا گواہی دے گا یار کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے۔
یہ دین کے اندر، یہ نبی پاک کی محبت کے پیغام کے اندر اللہ نے نا جاذبیت بڑی رکھی، اس میں کشش بڑی رکھی، اسلام کے اندر لچک بڑی رکھی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اس کے اندر سے ہمیشہ ضیاء پھوٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ آپ حضور کا پیغام دے دیں، مزاج بنائیں، کہہ دیں، آپ یقین کریں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، اس کے اندر بڑا کرم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ میرے کہہ دینے سے انقلاب آ گیا، بہتری آ گئی۔ آپ اس پیغام، اور یہ سب کے لیے بنائیں، آپ یہ کسی کے حق میں بھی کوئی بھی سامنے ہو، آپ کا نعرہ ہمیشہ محبت رسول کا ہونا چاہیے۔ وہ دوستوں کی محفل ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو۔ بات ایک صحابی تھے، حضرت برا بن مالک، نوجوان تھے۔ اچھا، جس طرح سیر کرنے کا مزہ جوانی میں ہے نا، کپڑے پہننے کا لطف جوانی میں ہے، سفر کرنے کا ذائقہ جوانی میں ہے، چلو مجھے کہہ لینے دو، کھانے پینے کا لطف بھی جوانی میں ہے۔ جس طرح دوستوں کے ساتھ آنے جانے، بیٹھنے، گپ شپ کرنے کا لطف جوانی میں ہے، او میرے بھائیوں، حضور سے عشق کرنے کا مزہ بھی جوانی میں ہے۔